ممکن ہو وہ نئی عید پہ حدیث میں حکم ہے نا نیا لباس پہنو. کسی کے پاس نیا نہ ہو تو وہ کم از کم صاف ستھرا دھلا ہوا لباس پہنے. عیدوں پہ لباس نیا پہننا 2 عیدوں کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے. سر آنکھوں پہ ہے مانتے ہیں, لیکن یہ عید میلاد کے لیے نیا لباس اور سارے استعمال کی چیزیں نئی خریدنے کی کوئی ایک حدیث تو مولانا سنا دے ہمیں. 12ویں شب اجتماع میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھ میں سبز سبز پرچم اٹھائیں, درود و سلام کے ہار لیے اشکبار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کریں. بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کریں اور سارا دن عید کی مبارکباد پیش کرتے رہیں اور عید ملتے رہیں. 12ویں شب اجتماع میلاد میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں سبز سبز پرچم اٹھائے, درود و سلام کے ہار لیے اشکبار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کیجئے. بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے اور سارا دن عید کی مبارکباد پیش کرتے اور عید ملتے رہیے. عید ملنے کا طریقہ ہمیں رسول اللہ نے سکھایا یا نہیں سکھایا؟ عید پر دعائیں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی. تقبل اللہ منا و منک, یہ عید ملنے کی دعا ہے یا نہیں؟ عید پہ ایک دوسرے کو دعا دینے کی. اب سوچئے جو نبی ان 2 مسلمانوں کی 2 عیدوں پر ہمیں تعلیم دے رہے, یہ تعلیم اللہ کے نبی کی کس حدیث میں ہے؟ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں ہے؟ عید میلاد النبی تو عیدوں کی عید ہے. آج تو ہے عید میلاد النبی. مرحبا بولو مرحبا بولو, جھوم کر بولو مرحبا بولو. میلاد النبی تو عیدوں کی ہے, آج تو ہے عید میلاد النبی. مرحبا بولو مرحبا مرحبا, جھوم کر بولو مرحبا مرحبا, جھوم کر ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے. آپ بھی یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا الیاس قادری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر یوم ولادت مناتے رہے. آپ بھی روزہ رکھ کر سبز پرچم اٹھا کر جلوس میلاد میں شریک ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے رہے. آپ نے فرمایا اس دن مجھے نبوت ملی, اس دن میں پیدا ہوا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس دن اعمال اللہ کے دربار میں جمعرات اور پیر کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. تو میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمل اللہ کے دربار میں ہوں تو میں روزے سے ہوں. اچھا آپ کی یہ بات مان لیں کہ نبی نے روزہ رکھ کر اپنی ولادت کا جشن منایا, تو نبی تو ہر سوموار کو ہر پیر کو مناتے تھے. آپ صرف 12 ربیع کو کیوں مناتے ہیں, ہر پیر کو کیوں نہیں مناتے؟ اگر نبی نے پیر کے دن روزہ رکھ کر ولادت کا جشن منایا تو وہ نبی جو جشن مناتے ہوئے روزہ رکھ سکتے تھے, جلوس نہیں نکال سکتے تھے, چراغاں نہیں کر سکتے تھے, جھنڈیاں نہیں لگ سکتی تھی. اگر یہ نبی کریم نے سارا عمل کیا جو آج اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے, تو اللہ کے لیے ہمیں بھی اس حدیث کا نام بتا دو. کہتے ہیں جشن عید میلاد منانے کے لیے نیت کریں. اب نیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی بھی ثواب کا کام کرنا ہو تو اس کے لیے نیت کرنا شرط ہے. اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث بھی یہی ہے, انما الاعمال بالنیات, کہ سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. جشن ولادت منانے میں بھی ثواب کمانے کی نیت کرنا ضروری ہے. جشن ولادت منانے میں بھی ثواب کمانے کی نیت ضروری ہے. ثواب کی نیت کے لیے عمل کا شریعت کے مطابق اور زیور اخلاص سے مزین ہونا شرط ہے. ہم نے پہلے آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ ثواب کے جتنے کام ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے یا نہیں کیے؟ کوئی کام نبی نے چھپایا تو نہیں, سارے بیان کیے. جس کام سے اجر ملتا ہو, جس کام سے ثواب ملتا ہو, جو کام جنت میں لے جاتا ہو, نبی اس کام کو چھپا کر نہیں گئے, بتا کر گئے. اگر جشن عید میلاد منانا ثواب ہے, اجر ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ شریعت ہوئی.
کیوں جی؟ ہم گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، کسی کا عقیدہ ہے کہ گاڑی میں سفر کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ کیوں؟ دنیا کا معاملہ ہے نا، دین کا معاملہ تو نہیں۔ لیکن جس کام پر اجر و ثواب کی نیت ہوگی وہ کام شریعت بنے گا، وہ کام دین بنے گا۔ اگر بقول آپ کے جشن عید میلاد منانے سے پہلے اجر ثواب کی نیت کرو تو اس کا مطلب ہے یہ شریعت ہے۔ تو بتائیے رسول اللہ کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ ثواب کے لیے عمل کے، خود فرماتے ہیں مولانا الیاس کہ ثواب کے لیے عمل کا شریعت کے مطابق ہونا، اخلاص کے زیور سے مزین کرنا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں مولانا ہم آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں عمل وہ قبول ہوگا جو شریعت کے مطابق ہو، ثواب اس میں ملے گا۔ تو جشن عید میلاد النبی کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ نبی نے کب منایا؟ نبی کی نبوت سے پہلی زندگی 40 سالہ زندگی میں یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، مکے کی زندگی میں آیا، مدینے کی زندگی میں آیا، 63 سال آپ کی عمر، بار بار سال ہر سال یہ دن آتا رہا۔ کیا نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ جشن عید میلاد النبی منایا؟ رضائے رب العزت پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں یہ نیت کرو کہ چراغاں کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے شب ولادت 3 جھنڈے کعبہ کے اوپر گاڑے تھے، میں بھی جبرائیل کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جھنڈا گاڑوں گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے، جبریل امین علیہ السلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے، اس کی پیروی میں جھنڈے لے رہا ہوں۔ پہلی بات جبرائیل علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ شب ولادت پہ جھنڈا گاڑا تھا۔ مولانا حدیث کا نام کیا ہے؟ دین تو بند ہو گیا، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے نبی کی سنت، اب تیسری چیز تو دین لینے کی نہیں رہی۔ اب بتائیے قرآن میں کیا حوالہ یا فرمان مصطفیٰ میں کیا حوالہ ہے کہ جبرائیل نے شب ولادت جھنڈا گاڑا؟ لیکن پہلی بات تو دلیل دیجئے، دوسری بات جبرائیل کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل عمل ہے محمد الرسول اللہ کا۔ اگر یہ پہلی بات تو ثابت کریں جبرائیل نے بیت اللہ پر جھنڈا گاڑا، دلیل کیا ہے، کتاب کون سی ہے؟ دوسری بات اگر یہ دین تھا، اگر یہ شریعت تھی، اگر یہ اجر و ثواب کا کام تھا تو اللہ کے نبی نے جھنڈا گاڑا؟ آپ کو دیکھ کر حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے گاڑا؟ وہ ابو بکر عمر جس ابو بکر کو بیٹے نے کہا تھا بابا تیری گردن 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے بدر کے میدان میں آئی تھی، بابا سمجھ کے چپ کر گیا تھا۔ ایمان والے صدیق اکبر نے کہا تھا عبد الرحمن تیری خوش قسمتی ہے، تیری گردن ابو بکر کی تلوار کے نیچے 1 مرتبہ نہیں آئی، اور 1 مرتبہ آ جاتی لختے جگر نہ سمجھتا، محمد کا گستاخ سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ جو اپنے بیٹوں کو کاٹنے کے لیے تیار، جس عمر نے بدر کے میدان میں اپنے ماموں کا مقابلہ کیا، جن صحابہ میں سے کئی ایسے بھی، حضرت ابو ذر جیسے، جنہوں نے اپنے باپ کو احد کے میدان میں یا بدر کے میدان میں قتل کیا، اگر یہ جھنڈے گاڑنا شریعت تھا، ثواب تھا، اجر تھا، تو بتائیے صحابہ میں سے کس نے یہ جھنڈے گاڑے؟ سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا، یہ نیت کرو، دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ کا سکہ بٹھاؤں گا۔ دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا۔ دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پہ، مولانا الیاس کہتے ہیں نیت کرو کہ کفار پر اللہ کے نبی کی عظمت کا سکہ بٹھانا ہے، دھوم دھام سے جشن منا کر۔ میرے نبی کے صحابہ نے عظمت مصطفیٰ کے جھنڈے نہیں گاڑے؟ کفار پہ رعب نہیں طاری ہوا؟ ارے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب لشکر پہنچا، انہوں نے سوال ہی یہ کیا تھا، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارا خلیفہ چابی لینے کے لیے آئے گا، اپنے خلیفہ کو لاؤ، اپنے خلیفہ کو لاؤ، وہ ہم سے چابی لے۔ امیر عمر کو لکھا جاتا ہے ایک خادم کو لے کے چلتے ہیں، اور امیر عمر ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، ایک وقت خود اونٹ کی مہار پکڑ کے چلتے ہیں، غلام سواری کرتا ہے، پھر غلام نیچے چلتا ہے، امیر المؤمنین سواری کرتے ہیں۔ اللہ کی شان، جب کفار